نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ماموں کہتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے یہ عرض کی، اللہ کے رسول علمنی کلاما اقولہ، میرے پڑھنے کے لیے کوئی کلمات فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ دعا پڑھا کرو، یہ کلمات کہا کرو۔ اس دیہاتی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو میرے اللہ کے لیے ہے، میرے لیے بھی کچھ فرمائیے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ ایک روایت میں وعافنی کے الفاظ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہے، یہ تم پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ۔ یہ جو کلمات ہیں یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کو تمہارے لیے جمع کر دیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دو احادیث جو ہم نے پہلے بھی اس موضوع سے متعلق پڑھی ہیں، ان تینوں میں یہی تذکرہ ہے کہ ایک دیہاتی نے آ کر آپ سے یہ سوال کیا، اور سوال بھی ایک جیسا ہی تھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیے۔ کسی روایت میں ہے کہ مجھے خیر کے کلمات سکھائیے۔ اس میں ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے یعنی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جو میں پڑھتا رہوں۔ باقی وظائف میں بھی مختلف الفاظ ہیں۔ پیچھے جو حدیث تھی اس میں تھا اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمے آپ نے بتائے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات آپ نے بتائے۔ اور آج جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں وظیفہ بھی اور ہے۔ جب اس دیہاتی نے یہ عرض کی اللہ کے رسول یہ تو اللہ کے لیے ہے، یہ کلمات اللہ کی تعریف میں ہیں، اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی ہیں، میں کیا کہوں، میرے لیے کیا ہے؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس میں میرے لیے بخشش کی کوئی بات ہو، میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہوں، مغفرت کی، عافیت کی، ہدایت کی کوئی میرے لیے دعا ہو، پوچھنے کا مقصد یہ تھا۔ وگرنہ یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صرف اللہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ جو ہر مشکل حل کرنے پہ قادر ہے۔ اگر ہم صرف اللہ ہی کہہ دیں، یہ لفظ اتنا بابرکت ہے، اتنا تاثیر والا ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی نیک دلی تمنا اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ ایک واقعہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ طائف کے علاقے میں کسی ظالم کے ہاتھ آ گیا، وہ مجھے قتل کرنے ہی والا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کی مہلت دے دیجئے، میں یہ اثر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام میں اثر کتنا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے
اللہ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا۔ بیان کرتے ہیں کہ میری نماز پڑھنے کے دوران ہی ایک بندہ سفید گھوڑے پہ سفید لباس پہنے ہوئے آیا اور اس ظالم کا سر قلم کر دیا۔ وہ جانے لگا تو میں نے بھی سلام پھیرا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس بندے نے کہا کہ جس اللہ کو تم نے پکارا ہے، تم نے 3 دفعہ اللہ کو پکارا۔ جب تم نے پہلی دفعہ پکارا میں 7ویں آسمان پر تھا، جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا میں آسمان دنیا پر تھا، اور جب تو نے تیسری مرتبہ اللہ کو پکارا اس سے پہلے میں نے اس ظالم کا سر قلم کر دیا تھا۔ اندازہ کیجئے یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ سادہ سے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز کہیں کام نہ آئے، وہاں پھر اللہ کا نام کام آتا ہے۔ شاید ہمارا آج کل وتیرہ یہ ہے، ہم اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہم پر کوئی مشکل پڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اللہ ہمیں کسی نعمت سے نوازے تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مشکل میں بھی دعا سنے تو پھر آسانیوں میں بھی اللہ کو پکارا کرو۔ جب تم سکون میں ہو، جب تمہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو، اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو، اور جب تم کسی مصیبت میں پھنسے ہوگے پھر اس وقت اللہ کو پکارو گے تو پھر اللہ تمہاری پکار کو بھی سنے گا۔ یہ عرض، یہ جو وظیفہ ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تعریف، اس میں بھی ہر درد کی دوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، یہ بھی الفاظ یاد کر لیں، پیچھے تو میں دہرا چکا ہوں۔ یہ اس حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں یہ بھی ہم یاد کر لیں، آسان سے ہیں مگر ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین۔ ایک روایت میں وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا کے بھی الفاظ ہیں، مگر یہ روایت الگ ہے، اس میں ہے وسبحان اللہ رب العالمین۔ پھر آخری الفاظ یہ ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ آسان سے الفاظ ہیں، یہ آپ نے اس دیہاتی کو بتائے جب اس نے کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی دعا سکھا دیجئے، آپ نے پھر یہ الفاظ اسے سکھائے۔ آگے سے اس نے یہ سوال کر دیا جو آپ کے سامنے میں نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے کیا ہے؟ یہ تعریف تو اللہ کی ہے، آپ ایسی بھی کوئی دعا سکھا دیں جو میرے لیے ہو۔ آپ نے پھر یہ دعا سکھائی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ جو 2 سجدوں کے درمیان ہم دعا پڑھتے ہیں وہی دعا ہے، آپ نے یہ دعا سکھائی۔ پھر جب وہ دیہاتی پوچھ کر چلا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسی بات پوچھی ہے اور میں نے اسے ایسے کلمات سکھائے ہیں جو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کے لیے جمع کر دیں گے۔ یہ اس قدر اس دعا کی تاثیر ہے، تو ہمیں بھی اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے، ہم بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔